حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں آپ کا موقف بھی ساری امت سے جدا ہے، یعنی بلکہ کسی حد تک تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید سے بھی اختلاف کر رہے ہیں. یعنی قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. آپ کہتے ہیں نہیں، روح بھی قبض کی ہے اور اس کے ساتھ پھر جسم. یعنی یہ تو کوئی لاجک کی بات بھی نہیں آتی کہ یعنی پہلے بھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو. حالانکہ پہلے جو انبیاء قتل ہوئے ہیں ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو اور سزائیں دی گئیں، تو وہ بھی بے حرمتی ہوئی تھی. تو کیا خصوصیت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ تو کوئی وجہ تھی نا، اور وہ وجہ قرآن مجید کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھے، ان کو اس لیے اٹھا لیا گیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے واپس آنے کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ متواتر روایات موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور سارا وہ پس منظر واضح کیا گیا ہے کہ کب آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی. تو یہ بھی آپ کی حدیث کی بھی مخالفت نظر آتی ہے اور قرآن مجید کی بھی مخالفت نظر آتی ہے. تو انی متوفق کا میں وہی ترجمہ کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بھی کریں گے. میں تجھے وفات دوں گا، رافع کا الیہ. جب وفات کے بعد کہا جائے کہ اٹھا لے جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وفات کے بعد ہی اٹھا لے جانے پر اس کا عمل کیا جائے گا. یہ میں نے واضح کر دیا کہ رافع کا الیہ کے الفاظ بلندی درجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، پھر الہ کا صلہ نہیں آنا چاہیے تھا. جب یہ آ گیا ہے تو اٹھانا ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہے، والد صاحب کی وفات ہو گئی، اب ان کو اٹھا لے گئے ہیں. کس کو اٹھا لے گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ میت اٹھا کے لے گئے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے گئے ہیں. تو جب وفات کے بعد آپ یہ لفظ بولیں گے تو آپ سے اس کی تخصیص ہو جائے گی. میں نے بھی اس معنی میں لیا ہے. مطہروں کا من الذین کفروا نجات کے معنی میں ہے، یعنی ان منکروں سے تجھے نجات دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ ان کی وفات کے بارے میں میرا نقطہ نظر ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میرے اس نقطہ نظر کے خلاف ہو. پیش کریں ایک آیت جس میں یہ اللہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے. صرف موت والی تو کون منکر ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی. آپ ذرا وہ آیت دکھائیں نا ہمیں. دیکھو یار، ₹1,00,000 انعام تھوڑا تو نہیں ہے یار. 1.5 لاکھ دے دیتے، 2 دے دیتی ہیں تقابل کے. اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے. آپ بھی جا کے ان سے وہ آیت لے آئیں ایسے ترجمے والی. اگر وہ نہیں لیتے آپ کو دے دوں گا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ. بھائی 3 لاکھ ہو گئے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ میری طرف سے بھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور کو معراج خواب میں ہوا. یہ آدمی غلطی پر ہے. دیکھیں بھائی، تمام اہل اسلام کا کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. قرب قیامت نازل ہوں گے، پھر کچھ عرصہ زمین پہ رہیں گے، پھر زمین پر ان کو موت آئے گی اور زمین میں دفن ہوں گے. اب یہ جو عقیدہ ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی تبیین اور تفسیر متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے. اور ہم نے آج سے 15 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا کہ قرآن و سنت کی صرف ایک دلیل ایسی جس میں یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی ہے. کیونکہ دعوت تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ پر وہ کہتے ہیں موت آ گئی ہے. تو منکرین حیات عیسیٰ کے پاس نہ کوئی آیت موجود ہے، نہ حدیث، نہ کسی صحابی کا قول، نہ تابعی کا، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا، نہ اہل سنت کے کسی معتبر شخصیت کا. بہرحال جو حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا منکر ہے وہ زندیق ہے، اور اس کے پیچھے نماز قطعاً نہیں. جتنی پڑھی ہے سب واجب آتا ہے. لین دین رکھنا، ان کے ساتھ تقریریں کرنا. تو زندیق کا حکم مرتد والا ہوتا ہے، اور سب
ارتداد کا حکم ہے اس پر. کیا حضرت عیسیٰ موت آ گئی ہے؟ اسی پر دلیل چاہیے. جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے، صرف ایک آیت، صرف ایک حدیث، کسی ایک صحابی، تابعی، 4 اماموں میں سے کسی ایک کا قول پیش کر دے، 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، اور آنے جانے کا خرچہ بھی میرے ذمہ. اب عوام کو یہ گمراہ کرنا جی توفی کا معنی قرآن نے موت کیا، جاہل زمانے کے قرآن معنی بیان کرتا ہے. اس کو اتنا بھی نہیں پتہ، جس طرح وہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں اور جی قرآن میں لا تقم علی قبری، قبر یہ ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ یہ قبر ہے. ہم نے کبھی انکار کیا یہ قبر ہے؟ تم نے یہ دکھانا ہے کہ قبر صرف یہ ہے. بالکل اسی طرح ایک جاہل شروع تھا کہ میں قرآن سے دکھاتا ہوں توفی کا معنی موت، توفی کا معنی موت. بھائی کس نے انکار کیا توفی کا معنی موت؟ تو نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ توفی کا معنی صرف موت ہے. یہ کوئی آیت ہے تو دکھائیں جس میں اللہ فرمائے توفی کا معنی صرف موت ہے. توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا. کبھی یہ موت پر بولا جاتا ہے کہ اس میں روح کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے. کبھی یہ نیند پر بولا جاتا ہے اخذ الادراک وافیا، کہ پورا ادراک لے لیا جاتا ہے. اور کبھی یہ توفی کا لفظ جسمانی رفع پہ بولا جاتا ہے کیونکہ یہ اخذ الوجود وافیا، پورا وجود لے لیا جاتا ہے. اب ایک آدمی ایسا جاہل ہے کہ 4 جگہ دیکھی بھئی توفی کا معنی جہاں بھی موت، جہاں بھی موت، جہاں آگے نتیجہ خود نکالا توفی کا معنی صرف موت ہے. یہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قبر کا اطلاق جہاں بھی گڑھے پر، جہاں بھی گڑھے پر، جہاں بھی گڑھے پر، آگے نتیجہ نکالا قبر صرف اسی گڑھی کا نام ہے. جس طرح اس کا دماغ خراب ہے ان کا بھی اسی طرح خراب ہے. ہم کہتے ہیں کہ قبر کے بھی 2 اطلاق ہیں اور توفی کے 3 اطلاق ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ جو ہم معنی کر رہے ہیں تو قرآن پاک کا معنی صحابہ تابعین نے یہ کیا ہے. جو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ صحابہ تابعین مفسرین کر رہے ہیں. اب تمہارے ملتان کا جاہل قرآن کو سمجھتا ہے یا میرے نبی کے شاگردوں نے قرآن کو سمجھا ہے؟ پھر کہتے ہیں قرآن کے مقابل. بھئی قرآن کا مقابل تو تب ہو قرآن کے حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی اور حدیث کہے موت نہیں آئی نازل ہوں گے، تقابل تو تب بنے گا. وہی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، آپ پیش کریں ایک آیت جس میں یہ اللہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے. صرف موت والی تو کون منکر ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ موت آئے گی. آپ ذرا وہ آیت دکھائیں نا ہمیں. دیکھو یار 1,00,000 روپیہ انعام تھوڑا تو نہیں ہے. یار 1.5 لاکھ دے دیتے، 2 دے دیتے ہیں تقابل کے. حضرت اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے. آپ بھی جا کے ان سے وہ آیت لے آئیں ایسے ترجمے والی، اگر وہ نہیں لیتے آپ کو دے دوں گا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ. بھائی 3 لاکھ ہو گئے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 1 لاکھ میری طرف سے بھی ہے. ایک آدمی